بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما گپ شپ فرما رہے تھے اور مزہ فرما رہے تھے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقا سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بی بی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کی مہمانداری کی خاطر پیش کیا۔ شہد اور خوبصورت چمکدار پیالہ، اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا، آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بحفاظت لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیرین ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیرین ہے اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجازت دینے پر فرمانے لگیں کہ عورت کے حق میں حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوب محفل تھی۔ جب خلفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہیں تو زبان نبوت ہے، یہ الفاظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، معرفت الہی کا ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی کہ رب ذوالجلال سے جبریل امین بھی اجازت لے کر آ پہنچے اور فرمانے لگے، میرے نزدیک راہ خدا چمکدار سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنا مال و جان کی قربانی کرنا شہد سے زیادہ شیرین ہے اور اس پر استقامت بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبریل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی کچھ فرمانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ شیرین ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم سامعین کرام، بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک۔ اس مجلس میں جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہیں صحابہ کرام بھی۔ آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بننے، نیکی کرنے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ایسی ہی ایک ویڈیو کی پوسٹ ہم نے آگے لگائی ہے، ضرور دیکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔